ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، درس حدیث کا پروگرام ہمارا جاری ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور پرکیف لمحات میں ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا درس سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ احادیث طیبہ سنیں گے جس میں آپ نے اپنے محبوب، اپنے چچازاد بھائی اور مومنوں کے دلوں کی راحت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ جو محدثین نے روایت کی ہیں اور فضائل و کمالات جو بیان کیے ہیں، ان میں سر فہرست نام سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے کہ بکثرت احادیث طیبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں موجود ہیں، اور اسی طرح قرآن کی آیات بھی آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم کچھ اس میں سے بیان کریں گے، اور بیان کرنے کا مقصود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو اللہ پاک نے اہل سنت کو ایک اعزاز اور ایک انعام عطا فرمایا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمایا ہے، یہ مقصود ہے۔ اور چونکہ آپ کا یوم وصال بھی ہے، آج کا دن آپ کا دن ہے، انشاءاللہ ان کا ذکر کر کے اپنے دلوں کو ان کے ذکر سے منور بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت بھی کریں گے۔ یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ارشاد فرمائے کہ ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اس کا مطلب اور اس کا معنی شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو احادیث طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی، یا جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اقوال زری اور امت کی رہنمائی کے لیے خود ارشاد فرمایا، یا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی سیرت، ان میں سے کسی چیز کو بھی بیان کیا جائے، آپ کی روایت کردہ احادیث طیبہ کو بیان کیا جائے جو آپ نے روایت کی ہیں، یا آپ کے فرامین کو، آپ کی باتوں کو ذکر کیا جائے، آپ کی سیرت طیبہ کو ذکر کیا جائے، آپ کے حالات کو ذکر کیا جائے، تمام اس حدیث کے اندر آتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، کہ حضرت علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، یعنی اس پر اللہ پاک عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم شروع میں اپنے ابتدائی پروگرامز کے اندر یہ بیان کر چکے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو کام بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہو، یا اس سے بچنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہو، وہ کرنا اللہ پاک کو پسند ہو، اس سے بچنا اللہ پاک کو پسند ہو۔ جب بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس پر اللہ پاک عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یقیناً حضرت سیدنا مولا کائنات، مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات بابرکت وہ ہے کہ جن کا ذکر اللہ پاک کو پسند ہے، جن کی باتیں اللہ پاک کو پسند ہیں، تو لہذا جب ان کا ذکر اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہم کریں گے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ہیں، محبوب ہیں، پیارے ہیں، ان تمام کو پیش نظر جب رکھ کر ہم
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر کریں گے تو اس پر اللہ پاک ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کچھ احادیث طیبہ ہم اس حوالے سے سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم سے محبت نہ رکھے گا مگر مومن، اور تم سے بغض نہ رکھے گا مگر منافق۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی ذات گرامی سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، کیونکہ اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی نعوذ باللہ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اور عداوت دینی ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص قربت حاصل ہے، ایک خاص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حاصل ہے۔ اب جو آپ سے بغض رکھے اور اس کے پیش نظر یہ بات ہو کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق حاصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ان کا بلند رتبہ ہے، جب اس کے پیش نظر اس کے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عداوت ہو، بغض ہو، تو پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایک اور حدیث مبارکہ سے ہم یوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الانصار من الایمان، کہ انصار کی جو محبت ہے یہ ایمان میں سے ہے۔ اور ایک میں فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار، انصار سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اور نفاق کی نشانی بیان کیا کہ بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا۔ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص انصار سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، آپ کی مدد کی، آپ کے صحابہ کی مدد کی، دین اسلام کی مدد کی، ان تمام امور کو پیش نظر رکھتا ہے، تو یہ حقیقتاً مومن ہے، کیونکہ ان بنیادوں پر جو محبت رکھے گا وہ حقیقتاً ایمان کی وجہ سے ہی محبت رکھے گا، وہ مومن ہوگا جب ہی محبت رکھے گا، کیونکہ اس کے پیش نظر کچھ اور نہیں، یہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، اس لیے بغض رکھتا ہے کہ انہوں نے کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، کیوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مدینہ منورہ کے اندر جگہ دی، کیوں دین اسلام کی مدد اور نصرت کی انہوں نے، اگر ان بنیادوں پر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات کو دیکھیں تو چونکہ ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تعلق تھا، دین کا آپ ایک طرح سے ستون ہیں، دین کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، اور جس طرح آپ نے قرآن و حدیث کی تشریحات کر کے اہل اسلام کے اوپر احسان کیے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بغض رکھتا ہے کہ کیوں ایسا کیا، تو وہ منافق ہے۔ اور ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص ان سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کی الفت، آپ کی تعظیم، آپ کی تکریم، یہ ایمان والوں کا حصہ ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر نہ صرف بسائے رکھتے ہیں بلکہ آگے بھی اسے عام کرتے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دل جوئی کئی مرتبہ فرمائی۔ یعنی بعض اوقات ایسے مواقع ہوتے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دل کسی وجہ سے ٹوٹتا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو کسی طرح تکلیف پہنچتی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی راحت کا سامان فرماتے۔ ایک مرتبہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوے کے لیے تشریف لے جانے لگے، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے مکہ مکرمہ میں مقرر کیا کہ آپ یہاں عورتوں بچوں وغیرہ کا، مدینہ منورہ کا دھیان رکھیں گے۔ تو بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے چھوڑا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد نہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کمزوری ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، اور آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ کے باہر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ مجھے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی دلجوئی فرمائی اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا رتبہ میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسا کہ ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا؟ ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام آپ بھی وہ ہستی تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنی زندگی کے اندر تشریف لے کر گئے توریت کو لینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا تھا، زندگی کے اندر مقرر کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے مقرر کیا کہ جس طرح ان کو بنی اسرائیل میں مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں کا دھیان رکھیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مقرر کیا کہ وہ لوگوں کا دھیان رکھیں، لیکن آپ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر محبوب تھی، کس قدر پسندیدہ تھی۔ البتہ یہ یاد رہے کہ ہاں، تفصیل کے ساتھ علماء نے کتابوں کے اندر اس بات کو واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال فضیلت کو بیان کرنا تھا، اور اس بات کو بیان کرنا تھا کہ پیچھے چھوڑے جانے کے اندر کسی طرح کی کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، آپ کے اندر نعوذ باللہ کوئی بزدلی نہیں تھی، عدم بھروسہ والی بات نہیں تھی، بلکہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکمل معتمد تھے۔ آپ جیسا جری اور بہادر تھا کون؟ پیچھے چھوڑے جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی ناپسندیدہ شخصیت ہو کہ جس کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے کیوں چھوڑتے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اس سے یہ بیان کرنا، جیسا کہ بیان کیا گیا، بعض لوگوں نے اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی کہ کوئی خلافت کی طرف اشارہ ہو، تو ایسا نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، ان کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح مشہور حدیث مبارکہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس حدیث مبارکہ کا بھی سبب ورود یہی تھا کہ کچھ معاملات کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہوئیں، ان کے بارے میں کچھ باتیں ذہن کے اندر آئیں، تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ گزارشات کی، جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال شان کو بیان کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا اور سب کا محبوب اس طرح بیان کیا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یعنی چونکہ بعض کے دل کے اندر قدورت آئی تھی، بعض کے دل کے اندر غلط فہمی آئی تھی جو محبت کے منافی تھی، محبت کے خلاف تھی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلط فہمی کو بھی دور کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان محبوبیت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
مولا کے بہت سارے معنی آتے ہیں جو قرآن و حدیث میں بھی مذکور ہیں، لغت عرب کے اندر بھی ہیں. تو ایک معنی اس کا محبوب ہے. مولا کا مطلب محبوب، پسندیدہ ہوتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت کو اس مقام پہ بیان کیا کہ جس جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی محبوب ہیں. یعنی جو شخص بھی مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کا محبوب ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے محبوب ہوں گے. تو یہ ہر شخص کائنات میں، ہر ایمان والا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے، اور یقیناً وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھنے والا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی کمال محبت کے حوالے سے، کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، تو مشہور و معروف بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان مواخات فرمائی، یعنی بھائی چارہ فرمایا. ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی بنا دیا، اور وہ پھر مشہور واقعات ہیں کہ انصار نے کمال قربانی کا اس موقع پر مظاہرہ کیا اور ایک زبردست مثالی قربانی انہوں نے دی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا بھائی نہیں بنایا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کے اندر بھی ہے اور کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ مروی ہے. مختلف مواقع پر یہ مختلف الفاظ کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ نے ہر ایک کے درمیان مواخات فرماتی ہے، بھائی چارہ فرماتی ہے، لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. یعنی آپ کی ایک خاص فضیلت، ایک خصوصیت بیان کی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ میرے بھائی ہیں. یہ آپ کا مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جو آپ پر خاص عنایتیں تھیں وہ اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں. یوں ہی ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے کر گئے، تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں ہیں. حالات سے اور قرائن سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ان دونوں کے درمیان، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان کچھ شکنجی ہوئی ہے، کچھ معاملہ ہوا ہے، میاں بیوی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ تمہارے چچا کے بیٹے کہاں ہیں، یعنی رشتہ بیان کیا کہ وہ تمہارے چچا کے بیٹے نے، تمہارے والد کے چچا کے بیٹے ہیں، شوہر ہونے کے ساتھ ایک دوسرا رشتہ بھی یہاں پر موجود ہے، وہ کہاں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ وہ ناراض ہوئے ہیں اور یہاں قیلولہ نہیں کیا، باہر تشریف لے گئے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ وہ کہاں ہیں. انہوں نے جا کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد میں تھے، آ کر خبر دی کہ وہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے کر آئے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور مبارک جسم سے چادر ہٹ گئی ہے، اس پر کچھ مٹی یہ گویا کہ بوسے لے رہی ہے آپ کے جسم کے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جسم سے مٹی ہٹائی اور آپ سے فرمایا کہ قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. اہل عرب کی یہ ایک خوبصورت عادت ہے اور ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب وہ کسی سے محبت کا اظہار کرتے، جب کسی کی کوئی حالت دیکھتے اور اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے،
تو جس کنڈیشن اور جس حالت کے اندر وہ ہوتا تھا اسی کیفیت کے اندر اس کو پکارا کرتے تھے، اسی طرح اس کا نام لیا کرتے تھے۔ جیسے مشہور و معروف واقعہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلیاں بہت ہوتی تھیں، تو ایک دفعہ ایک چھوٹی بلی ان کی آستین کے اندر تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو محبت کے ساتھ فرمایا یا ابا ہر، اے بلی والے، تو آپ کا اس کے بعد سے نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا، بلی والا پڑ گیا۔ حالانکہ آپ کا نام کچھ اور تھا، لیکن لوگ اس نام کو ہی گویا کہ ایک طرح سے بھول گئے اور شدید اختلاف پیدا ہوا کہ آپ کا نام کیا ہے، لیکن آپ جو مشہور ہوئے وہ ابو ہریرہ کے نام سے ہوئے۔ تو جس حالت میں دیکھا تھا محبت کے ساتھ اسی حالت میں حضرت ابو ہریرہ کو پکارا تو وہی نام ان کا پڑ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ بہت سارا سامان سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو فرمایا انت سفینہ، تم تو گویا کہ کشتی بنے ہوئے ہو۔ سفینہ کشتی کو بولتے ہیں، تم تو گویا کہ کشتی بنے ہوئے ہو۔ تو اس وقت سے وہ بھی سفینہ کے نام سے ہی معروف ہو گئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی جس میں مبارک پر ایک بوجھ تھا، تو آپ نے کمبل اوڑا ہوا تھا، اللہ پاک نے آپ کی اسی حالت کے ساتھ آپ علیہ السلام کو خطاب فرمایا یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑے ہوئے، اے بالا پوش، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو جب کسی کو کسی حالت میں دیکھا جاتا ہے اس سے اظہار محبت کے لیے اسی حالت کے ساتھ اسے پکارا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تراب یعنی مٹی لگی ہوئی دیکھی تو آپ کو اسی نام کے ساتھ پکارا یا ابا تراب۔ اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پسندیدہ جو کنیت تھی وہ ابو تراب ہی پڑ گئی، حالانکہ اس سے پہلے آپ ابو الحسن کہلاتے تھے۔ آپ کی کنیت ایک ابو الحسن بھی ہے، لیکن آپ جو معروف ہوئے، مشہور ہوئے، اور آپ کی جو پسندیدہ کنیت تھی وہ ابو تراب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی ہیں ان سے دیگر خلفاء اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھا کرتے تھے اور آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسلسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے کہ آپ اس طرح مسلسل مجھے دیکھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یعنی جو عقیدت کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ کہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بلند و بالا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے محب بھی ہیں، تو اس عقیدت کے ساتھ، اس احترام کے ساتھ جو شخص بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھے گا تو اللہ پاک اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارکہ تقریباً 11 صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو بھی دیکھنا، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا، کوئی ایسی گتھی آتی کہ جس کو سلجھانے کی ضرورت پڑتی تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی یہی معمول تھا، اور الحمدللہ ہمیشہ سے اہل ایمان، اہل بیت اطہار کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت اور عقیدت نہ صرف اپنے دل کے اندر بسائے رکھتے ہیں بلکہ اسے عام بھی کرتے ہیں، ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ان کا یہ ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے بغض میں ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ذکر علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس میں کسی اور صحابی کی توہین و تنقیص مقصود ہو، کسی اور صحابی کے مقام و مرتبے کو گھٹانا مقصود ہو، یہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول جل وعلا وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو پیارا ہو ہی نہیں سکتا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مقدس ذات ہے وہ بھی ایسے عیب سے پاک ہے کہ آپ اپنے اس ذکر کو پسند کریں،
آپ اپنے ان فضائل کو اس انداز میں بیان کرنا پسند کریں کہ جس سے آپ کے کسی ساتھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین و تنقیص ہوتی ہو. ایسا کبھی بھی اہل ایمان کا طریقہ کار نہیں رہا. اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے غلاموں میں شامل رکھے. ہاں، لمحہ بھر بھی اللہ پاک ان کی عقیدت کو ہمارے دل سے دور نہ کرے، بلکہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی آل کی محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایمان ہے قال مصطفیٰ